وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لیکن میرا معاشرہ بہت دور نکل چکا ہے اخلاص سے۔ اخلاص کے اندر آج سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ ہے وہ سوشل میڈیا، اور اس کے علاوہ مہنگے سے مہنگے جانور خریدنا، صرف اس بنیاد پر کہ لوگوں میں ہمارے چرچے ہوں، لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہمارے قصے اور ہمارے واقعات ہوں، لوگ صبح و شام ہمیں یاد کریں اور ہمارے واقعات آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بتاتے رہیں۔ یہ سب سے زیادہ موذی مرض اور موذی چیز ہے جس نے میرے معاشرے کو بہت نقصان دیا ہے، اور ایسا نقصان ہے کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، ایسی چیز ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا طوبیٰ للمخلصین، اخلاص والوں کو بشارت دے دو، اخلاص والوں کو خوشخبری دے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اخلاص والے کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو موجود ہوں کوئی جانتا نہ ہو، وہ یہاں موجود ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیک شخص ہے، جب وہ یہاں سے چلے جائیں کسی کو فرق بھی نہ پڑے۔ اور آگے آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یہ لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کردہ بلاؤں کو ٹال دیتے۔ بہت دفعہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص، جن لوگوں کے دلوں کے اندر خدا اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نازل کردہ تکالیف، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، مہنگے سے مہنگے جانور خریدنا، یہ ایسا کیڑا ہے، یہ ایسا گن ہے کہ یہ میرے معاشرے کو بڑی آرام اور بڑی تیزی سے کھا رہا ہے، بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں، اور کوئی شخص جانتا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ قربانی کا سب سے ضروری فلسفہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کو دیکھو اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو مبارک ہو، اس دور کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بری ہوں گی، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا کوئی ایک بھی نہ ہوگا۔ اپنے معاشرے کو دیکھے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، عمرہ کرنے والے بہت، قربانی کرنے والے بہت، لیکن کرتے کیوں ہیں؟ مجھ سے زیادہ شاید آپ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔